السلام علیکم ناظرین، دنیا اسپیشل میں اجمل جامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا دنیا اسپیشل اس لیے حقیقی معنوں میں اسپیشل ہے کہ ضرب عزم جو پاک فوج کا آپریشن ہے شمالی وزیرستان میں، کامیابی کا 1 سال اس آپریشن کا مکمل ہونے کو ہے، اور اس کامیابی کے 1 سال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دنیا اسپیشل کی یہ نشست رکھی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت DGI/SPR میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے قوم پچھلی 1 دہائی سے زائد کا عرصہ ہو چکا کہ نمٹ رہی ہے۔ 50,000 سے زائد سویلین ایسے ہیں جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے عسکری اداروں کی بھی ہے جنہوں نے اس وطن کی رکھوالی کے لیے، اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آپریشن ضرب عزم انتہائی اہمیت کا حامل شمالی وزیرستان، جہاں سے یہ دہشت گرد آپریٹ کرتے تھے، ان کے خلاف شروع کیا گیا 15 جون پچھلے سال۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا نام جو ہے آپریشن ضرب عزم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار کے نام کے طور پر رکھا گیا۔ آپ کو ایک تحفتاً ایک تلوار ایک صحابی نے عنایت کی، اور اس تلوار کا مطلب تھا تیز چلنے والی تیز دھار تلوار، جو غزوہ احد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تحفے کے طور پر پیش کی گئی۔ تو یہ تیز دھار تلوار کے نام پر رکھا گیا آپریشن یقیناً ایک تیز دھار آپریشن ثابت ہوا ہے۔ 1 سال میں پاک فوج نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اس کا اعتراف نہ صرف حکومت کرتی ہے بلکہ بین الاقوامی ادارے بھی کرتے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق 32% کمی واقع ہوئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے مزید جو تفصیلات ہیں اس 1 سال کی کامیابیوں کی، وہ ہم جانتے ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب سے۔ جنرل صاحب، ویلکم یو ان مائی شو، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، 1 سال پورا ہوتا ہے آج، 1 سال جب پورا ہونے کو، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، جب 1 سال پہلے یہ آپریشن ہم نے لانچ کیا تھا تو اس وقت 2 آماج گاہیں بہت بڑی تھیں دہشت گردوں کی۔ ایک ان کی نارتھ وزیرستان کی کمین گاہ تھی، جس کی گونج آپ کو پورے ملک میں بھی سنائی دیتی تھی اور پوری دنیا میں بھی سنائی دیتی تھی۔ یہ اس کمین گاہ سے کوئی بھی چیز پلان کرتے تھے، وہاں سے یہ لوگوں کو بھیجتے تھے، اور پورے ملک میں یہ کہیں بھی آ کے دہشت گردی کا واقعہ کر کے اور پھر واپس وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح پورے ملک میں کہیں بھی اغوا برائے تاوان ہو رہا تھا، اور جو مغوی تھے وہ دوسرے تیسرے ہاتھوں بک کے شمالی وزیرستان میں پہنچ جاتے تھے۔ ضرب عزم لانچ کیا گیا، اس کا ایک آبجیکٹو تھا کہ پاکستان کو ٹیرر فری ملک بنانا ہے اور امن سے رہنا ہے، اور اس چیز میں کبھی بھی کوئی شک نہیں تھا کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کو سختی سے ریجیکٹ کرتی ہے۔ آج اگر آپ آبجیکٹیوز کے حساب سے دیکھیں تو سب سے بڑی کمین گاہ نارتھ وزیرستان کی تقریباً خالی ہو چکی ہے، دہشت گردوں سے صفایا ہو چکا ہے، سوائے ان کچھ چھوٹی پاکٹس کے جو پاک افغان بارڈر کے قریب ہیں، جہاں پر یہ باقی کے کلیئر علاقے سے جو دہشت گرد بچے ہیں وہ جا کے چھپے ہوئے، اور وہ وہاں سے یا تو افغانستان جا سکتے ہیں یا وہ نیچے آنے کے جتنے راستے تھے وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح جب یہ نارتھ وزیرستان فزیکلی کتنے % ایریا بنتا ہے شمالی وزیرستان کا اس 1 سال میں جسے مکمل ہم کلیئر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ 90% علاقہ کلیئر ہو چکا ہے۔ ابھی اس کے بعد جو اگلا علاقہ ہے اس میں میرا خیال ہے پرسنٹیج میں جانے کی بجائے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم افغان بارڈر کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ان کی جو آخری کچھ پاکٹس ہیں ان میں ابھی کہیں لڑائی جاری ہے اور کہیں لڑائی کے کوئی پریلیمنری فیزز جاری ہیں، اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان تمام پاکٹس کو بھی انشاءاللہ کلیئر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن سٹارٹ ہوا تھا تو بہت سارے دہشت گرد یہاں سے افغانستان کے تھرو بھاگے اور خیبر میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اور خیبر ایک ایسی ایجنسی ہے جو پشاور کے بہت قریب ہے، اور ہمارا خیبر پاس بھی اس کے قریب ہے، بلا شبہ افغان بارڈر کے بالکل ساتھ ہے۔ تو ہم نے انتظار کرنے کی بجائے ہم نے سائملٹینیسلی خیبر ایجنسی میں ایک بہت بڑا آپریشن خیبر 2 کے نام سے ہم نے لانچ کیا، اور یہ وہ علاقے تھے جو بہت ہی سخت علاقے تھے، سنگلاخ پہاڑ تھے۔ ان علاقوں میں یہ لوگ بڑے غرور کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ یہاں آج تک ان علاقوں میں کوئی فوج نہیں پہنچ سکی،
لیکن الحمدللہ جو ہمارے قبائلی بھائی ہیں ان علاقوں میں جو خود دہشت گردی سے تنگ آ چکے تھے، ان کی مدد کے ساتھ ان علاقوں میں بھی آپریشن لانچ کیا گیا اور خیبر ایجنسی بھی تقریباً دہشت گردوں سے صاف ہو چکی ہے، اور کچھ لوگ جو چھوٹی موٹی پاکٹس میں چھپے ہوئے ہیں بالکل بارڈر کے قریب، اگلے آنے والے دنوں میں ان سے بھی یہ اس علاقے کو صاف کیا جائے۔ ٹھیک جان صاحب، یہ نارتھ وزیرستان میں جو آپریشن ضرب عزب ہے، یہ ٹیکنیکلی کس حد تک مشکل تھا؟ کیونکہ یہ ہائیڈ آؤٹ تھی ان کی دہشت گردوں کی، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان کا یہاں پر تھا، تو اس لحاظ سے یہ کس حد تک مشکل تھا، کس حد تک دقت تھی یہاں پر آپریٹ کرنے میں شروع میں؟ دیکھیں، نارتھ وزیرستان میں جو دو بہت بڑے شہر تھے، میران شاہ اور میر علی، جی ان علاقوں میں کسی کا بھی جانا ناممکن تھا، جی کیونکہ ان میں دہشت گرد بڑے سرے عام پھر بھی رہے تھے، بس بھی رہے تھے، اور کافی مشکل حالات تھے۔ ادھر انہوں نے بڑے عرصے میں ڈیولپمنٹ کی، انڈر گراؤنڈ بنکرز بھی تھے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں اس آپریشن کے دوران اپنے میڈیا کے دوستوں کو وہاں ساتھ لے کے جاتا رہا ہوں۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہاں سے ریکوریز کیا ہوئیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی 18,000 سے اوپر وہاں ہتھیار برآمد ہوئے، اور ان ہتھیاروں میں ایسے ایسے ہتھیار تھے، مثلاً ان میں راکٹ لانچرز بھی تھے، ان میں ہیوی مشین گنز بھی تھیں، لائٹ مشین گنز بھی تھیں، AK-47 تھاؤزنڈ میں تھیں، اور سنائپر رائفلز بھی تھیں۔ اسی طرح اگر آپ ایکسپلوسیو دیکھیں جن سے یہ IEDs بناتے تھے، تو 263 ٹنز ایکسپلوسیو وہاں سے برآمد ہوا، ٹھیک، اور یہ ایکسپلوسیو IEDs کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور میں آپ کو صرف ایک فیلر دینے کے لیے یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہ IEDs کو بنانے کا اگر تخمینہ لگائیں تو اگر ایک دن میں یہ 5 IEDs آن دا ایوریج یہ بناتے تو یہ میرا خیال ہے تقریباً 2 ڈیکیڈز کے قریب تقریباً 15 سے 20 سال کے قریب یہ روزانہ 5 IEDs بنا کے لگا سکتے تھے اس ایکسپلوسیو کے ساتھ، اور کوئی 60-65 ہزار لوگوں کو یہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی طرح کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تھا، اور اس میں فورن فائٹرز بھی بہت تھے، اور جب سے یہ آپریشن یہ ان علاقوں کو صاف کیا ہے تو ان کی ایبلٹی ٹو پلان تھنگز اینڈ گو اینڈ ایگزیکیوٹ اکراس دا کنٹری، اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ ٹھیک، اور ایک جو لنکیج تھا وہاں سے اس کمین گاہ سے باقی کے ملک میں ان کے سلیپر سیل یا ان کے ابیٹرز اور فیسیلیٹیٹرز کا، وہ لنکیج بریک ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی جانا صاحب، یہ ڈیٹیلز تو آپ نے شیئر کی ہیں آج بھی کہ 2763 دہشت گرد ہیں جو مارے گئے اس ایک سال کے دوران، اور 837 ان کے ٹھکانے تباہ ہوئے، 347 ہمارے پاک فوج کے ایسے جوان اور آفیسرز ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آپریشن تھا اس میں کن کن گروہوں کو ٹارگٹ کیا گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا بھی کچھ گروہوں کا نام لیتا رہا، ہمارے پاس بھی ڈیٹیلز آتی رہیں، لیکن پرٹیکولرلی کون کون سے گروہ تھے جو یہاں تھے جنہیں ٹارگٹ کیا گیا؟ دیکھیں، 2 چیزیں بڑی کلیئر تھیں۔ جی آرمی چیف نے شروع میں ڈائریکٹو دیا، ایک یہ تھا کہ دہشت گردوں میں کسی قسم کی تفریق نہیں کی جائے گی، اس لیے جو آپریشن تھا ڈے 1 سے بلا تفریق، بلا کوئی رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر یہ آپریشن ہوا۔ اور آپ کو میں صرف ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آرگیومنٹ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جب ٹروپس آپریشن میں جاتے ہیں تو وہ تفریق کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جتنے لوگ بھی ادھر فیلڈ میں ہیں انہوں نے کوئی ڈیفرنٹ قسم کے ہیٹس نہیں پہنے ہوتے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس گروپ کو مارنا ہے، اس گروپ کو نہیں مارنا۔ تو آرمی چیف کی جو ہدایات تھیں ان کے مطابق ہر طرح کے گروپ کو ٹارگٹ کیا گیا، ہر طرح کے ٹیررسٹ سے اس علاقے کو کلیئر کیا گیا۔ تو آج میں جب آپ کو کہتا ہوں کہ 90% یا اس سے زیادہ علاقہ کلیئر ہو چکا ہے، میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی دہشت گرد ان علاقوں میں موجود نہیں ہے اور کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ ٹھیک، اسی طرح ایک آرمی چیف کی بڑی سخت ہدایت تھی کہ کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپریشن سٹارٹ ہوا تو 20-21 دن صرف لوگوں کو جو IDPs بنے وہاں کے جو ہمارے قبائلی بھائی تھے ان کی فیملیز کو نکالنے کے لیے ہم نے گھیرا ڈال کے انتظار کیا اور ان کو ایجنسی سے باہر نکالا تاکہ کسی کو کوئی نقصان، معصوم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ جی جن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے پروگرام میں یہاں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب سے۔ جنرل صاحب، اس میں یہ بھی اطلاعات آتی رہیں کہ کچھ غیر ملکی دہشت گرد بھی ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے، ازبکستان کے کچھ ٹیررسٹ کے حوالہ بھی ملتا رہا، تو واقعتاً وہاں پر غیر ملکی دہشت گرد تھے؟ جی بالکل، وہاں پہ غیر ملکی دہشت گرد تھے، ان کا بھی وہاں پر کمانڈ سینٹر تھا، وہ وہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اس میں تمام گروپس شامل تھے۔ میں ابھی کیا ایک ایک گروپ کا نام لوں گا، بٹ یہ جتنے آپ کہہ رہے ہیں سینٹرل ایشین بھی تھے، عربز بھی تھے، وہاں پہ کچھ ویسٹرن کنٹریز کے ٹیررسٹ بھی تھے، ای ٹی آئی ایم کے لوگ بھی تھے۔ ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تو ہمارے پاس کافی باڈیز کی تصویریں بھی ہیں، کیونکہ ابھی لیٹلی یہ ہو رہا ہے کہ یہ دہشت گرد وہاں بوکھلائے ہوئے ہیں، اور اکثر جب ہم حملہ کرتے ہیں یا کسی علاقے کو کلیئر کراتے ہیں تو بہت ساری باڈیز یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک، اور وہ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں، اور وہ میں اپنے دوستوں کو دکھا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، جہاں تک فنڈنگ کا آپ نے ذکر کیا، تو جیسے آپ نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا ذکر کیا کہ اس کو تباہ کر دیا گیا، لیکن فنڈنگ بڑا مسئلہ رہا ہے، اور آج کی ڈیٹیلز میں یہ ہے کہ شہروں میں انٹیلیجنس کی بیس پر 9,000 سے زائد آپریشن کیے گئے۔ جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ان تک بھی کچھ پہنچا گیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ جو فنڈنگ کے سورسز ہیں، یہ انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ان دہشت گردوں کی ہوتی رہی، اور فرام ود ان دا کنٹری بھی ہوتی رہی، اور ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا آرمی چیف بہت سارے ملکوں میں گئے، وزٹس کے اوپر گئے۔ یہ ایک ایسا ایشو تھا جو ٹاپ آف ہز ایجنڈا رہا۔ جس ملک میں گئے انہوں نے نشاندہی بھی کی، انہوں نے ان ملکوں سے درخواست بھی کی کہ کسی قسم کی فائنینشیل ٹرانزیکشن ٹو ٹیررسٹ ان کے ملکوں سے نہیں ہونی چاہیے، اس کو روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، جہاں جہاں ہمارے پاس کچھ ایویڈنس تھی وہ بھی شیئر کی گئی کہ یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایون کچھ دوست ممالک ایسے تھے جہاں پہ بڑی سینسٹیوٹی تھی، لیکن ان کو بھی انہوں نے بڑا بلنٹ انداز سے بولا کہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہمارے اپنے ملک کا انٹرسٹ ہے، ہم اس دہشت گردی کو ہر صورت میں ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فنڈنگ ایک بہت بڑا کیٹلسٹ ہے دہشت گردوں کی اپنی کوششوں میں۔ اس لیے انٹرنیشنل فنڈنگ کے اوپر بڑی سختی سے اقدامات ہو رہے ہیں، اور ملک کے اندر سے بہت سارے ایسے گروپس اور یہ آئی بی اوز میں بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جو دہشت گردوں کی فنڈنگ کرنے کے جن کے پاس سے ثبوت تھے۔ آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ اور بھی انٹیلیجنس میں بہت کام ہو رہا ہے، اور اگلے دنوں میں اور بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے جو فنڈنگ یا تو کر رہے ہیں یا ان کی فنڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دروازہ پوری قوم نے مل کے، ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے، گورنمنٹ نے، سوسائٹی نے مل کے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بند کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو فنڈنگ کا ذکر کیا تو اس میں جو ڈی جی رینجرز کے بھی چند روز پہلے رپورٹ آئی، 230 ارب روپیہ سالانہ کراچی میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور انہوں نے بہت تفصیلی رپورٹ جو اپیکس کمیٹی کو پیش کی، تو وہ آپ کے آرگومنٹ سے کمپلیمنٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے زیادہ فوکس اب کراچی میں ہوگا آنے والے دنوں میں۔ دیکھیں، کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے ایک تو آپریشن چل رہا ہے جس میں رینجر بھی شامل ہے، پولیس بھی شامل ہے۔ یہ آپریشن بالکل اے پولیٹیکل آپریشن ہے۔ اس میں جو یہ رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ایک انکوائری، ایک فائنڈنگ رپورٹ ہے جو انہوں نے کسی لیول پہ میرا خیال ہے ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے پیش کی، تو شاید اس کے کچھ ایسے جز ہیں جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں، وہ ایک فائنڈنگ ہے ان کی، اور ظاہر ہے کوئی بھی جو فائنڈنگ ہو اس کے اوپر عمل ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پہ پہنچ سکیں گے وہ اس سورس آف فنڈنگ فار ٹیررسٹ کو ہر صورت میں بلاک کریں۔ ٹھیک، یہ تو ایک ایریا میں آپ گئے، وہاں پر آپ نے 90% ایریا کلیئر کیا، لیکن جو بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹنس ہیں، اس کا بھی ذکر ہے رپورٹس میں، ان کامیابیوں میں، کہ 9,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھے۔ یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا شہروں میں جا کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا، اور یہ سب سے زیادہ کرٹیکل ہوں گے۔ ان کی کچھ ڈیٹیلز جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس پر اب کیا لاحِ عمل ہے ہمارا؟ دیکھیں، یہ آئی بی اوز کا ایک نیا کانسیپٹ تھا۔ یہ جب شروع میں چیف نے انٹروڈیوس کرائے تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک انٹیگریٹڈ گروپ جس میں جہاں پہ ضرورت ہو آرمی، ورنہ پیراملٹری فورسز، رینجرز، ایف سی، اس کے علاوہ پولیس اور انٹیلیجنس کے تمام ادارے، انہوں نے مل کے ہر شہر میں جہاں سے کوئی ٹیررسٹ کا ٹھکانہ ملا
ان کے ہمدرد ملے، فیسیلیٹیٹر، ایبیٹرز ملے، ان کو جا کے پکڑنا تھا۔ کچھ جگہوں پہ ایسے ہوا کہ وہ ایکچول ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جنہوں نے آگے سے فائٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کے ساتھ فائٹ میں وہ مارے بھی گئے، اور اس وقت میرا خیال کوئی 270 کے قریب ایسے ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں جو ان آئی بی اوز میں مارے گئے ہیں۔ آئی بی اوز کافی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ آپ اربن سینٹرز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت چیلنجز ہوتے ہیں، سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، آپ پوری ملک کی عوام کو آپ کوئی ہراساں بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، اور ان کے اندر سے آپ نے وہ لوگ جو چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، ان کو پکڑنا بھی ہے تاکہ جو ایک آبجیکٹیو ہے ملک کو ٹیرر فری کرنے کا، اس کو اچیو کیا جا سکے۔ جی جنرل صاحب، ایک خدشہ رہتا تھا کہ جب ایسے گروہوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف کسی خاص مقام میں کارروائی کی جاتی تھی تو یہ افغانستان چلے جاتے تھے، بعد میں کسی اور سیف ایریا میں آ کے ری گروپ ہوتے تھے، تو اب کے بعد تو ایسے خدشات نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اور بارڈر ایک چیلنج رہا ہے شروع سے۔ پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی ایفرٹ ہو رہی ہے افغانستان کے ساتھ کہ بارڈر کنٹرول میکنزم کو بہتر کیا جائے، بارڈر مینجمنٹ بہتر کی جائے، تاکہ افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر سے لوگ دونوں سائیڈ کے اوپر جانا ان کے لیے ایک پراپر ڈیفائنڈ میکنزم کے تحت ہو، بجائے اس کے کہ منہ اٹھایا اور جہاں سے مرضی کراس کر لیا۔ اس کے اوپر پہلے بھی کام ہو رہا تھا، ابھی بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ چیلنج ابھی تک ہے ضرور، لیکن اس میں کچھ ترقی ہوئی ہے، بہتری ہوئی ہے، اور اگلے آنے والے دنوں میں ابھی کافی کام کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہتری ہوگی۔ لیکن آپ کو یہ میں تسلی دوں کہ کافی علاقوں میں فورسز کی ڈپلائمنٹ کے ساتھ بارڈر ایدر ویز پاس کرنا، کراس کرنا کافی مشکل کام ہو گیا۔ اسی تناظر میں جو حالیہ دنوں میں پاکستان کی اور افغانستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا، پرابیبلی انٹیلیجنس شیئرنگ کا یا دیگر میئرز کا، وہ کتنا اہم ہوگا اس پورس بارڈر پر نظر رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، ابھی آئی ایس آئی ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، کوئی 70 ملکوں سے زیادہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ان کا ایک میوچول کوآپریشن چل رہا ہے۔ اسی طرح افغانستان تو ہمارا امیجیٹ نیبر ہے، افغانستان انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ جب ان کا معاہدہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرح کے سیکیورٹی کوآپریشن میں اور سیکیورٹی کوآپریشن کے ایفیکٹس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ بلا شبہ جنرل صاحب، اس سے ہٹ کے میں مزید بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے پروگرام میں یہاں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ دنیا اسپیشل میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب سے۔ جی جنرل صاحب، بلوچستان کی سچویشن کا ذکر کرتے ہیں، یا جو اقتصادی راہداری کا منصوبہ ہے، یا انڈیا کے جو بیانات آ رہے ہیں مختلف ان کی منسٹریز کی جانب سے، ان کو دیکھتے ہیں، یا مودی کا دورہ ہوتا ہے بھارت کا، یا ان کے جو نیشنل چیف سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈوول، ان کی ہم سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں، تو ہماری سیاسی اور عسکری قیادت یہ بیان دیتی ہے کہ جناب ہمارا دشمن اس کے مضموم مقاصد ہیں، بلوچستان میں بھی، پاک چائنا اکنامک کوریڈور میں بھی، اور وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو، یہاں پر ترقی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر ثبوتوں کی بات کی جاتی ہے، کیا ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ثبوت فرنش کرتے ہیں؟ ہم جو کنسرن پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اٹھاتے ہیں ان ایشوز کو؟ جی دیکھیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے اس میں ابھی پوری قوم میں کسی کو بھی شک نہیں ہے۔ کچھ ثبوت ہیں جو پیش ہو چکے ہیں، آلریڈی شیئر ہو چکے ہیں، کچھ ثبوت آپ کو بڑے کلیئرلی ابھی نظر آ رہے ہیں، اور اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی ثبوت نظر آئیں گے۔ پاکستان کی ترقی، پاکستان میں امن کے ساتھ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم پہلے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، آج صبح بھی آرمی چیف نے نیول اکیڈمی میں اپنی تقریر میں بھی کہا، وہ جو چاہتے ہیں منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ہم ایک متحد قوم ہے، اور الحمدللہ ہماری فوج اس قابل ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس قابل ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کے تمام ڈیزائنز ڈیفیٹ ہوں گے، اور وہ خود یہ کام کرنے سے پچھتائیں گے۔ ٹھیک، شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کا ذکر تو ہو گیا، خیبر 1 کا بھی ذکر ہم سنتے رہے، خیبر 2 کا آپ نے ذکر کیا تھا، خیبر 2 کے حوالے سے بتائیے گا یہ آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جی میں آپ سے ایکچولی خیبر 2 کی ہی بات کر رہا تھا، کیونکہ خیبر 1 ختم ہوا تھا تو خیبر 2 لانچ ہوا تھا۔ جی
اور خیبر 2 وہ آپریشن ہے جو تقریباً اپنے کنکلوژن پہ پہنچ چکا ہے اور ابھی آخری کچھ پاکٹس ہیں جن کا صفایا کیا جا رہا ہے. باقی پوری خیبر ایجنسی کو انہوں نے الحمدللہ کلیئر کیا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک چیز ضرور کوشن کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے اور ان کے نتیجے میں علاقے کلیئر ہوئے ہیں, ہمیں بحیثیت قوم ایک چیز یاد رکھنی ہے. یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے یہ بڑی مختلف نوعیت کی جنگ ہے. اس میں خطرات رہتے ہیں جب تک ہم اس ناسور کو بالکل مکمل طور پہ جڑ سے نکال کے نہیں پھینک دیتے. دہشت گرد ابھی ہر وقت, ہم چونکہ پکچر دیکھتے رہتے ہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی ضرب عضب کا 1 سال پورا ہو رہا تھا, اس سے پہلے کافی دن ہو چکے ہیں. یہ بہت کوششیں کر چکے ہیں, بڑے بڑے واقعات کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کر ان اٹیمپٹس کو فائل کیا ہے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے ارد گرد دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی پلاننگ کرتے رہیں گے اور ہمارے کچھ دشمن ہیں جو ان کو ہوا بھی دیتے رہیں گے اور ان کو پش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ ملک کے اندر کچھ کریں. ٹھیک, ہم نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں, کان کھول کے رکھنے ہیں. صرف پھر مل کر ہم اس لعنت سے جان چھڑوا سکتے ہیں اور اس چیلنج کو فائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک جنرل صاحب, اس سب میں جو میڈیا کا اور بالخصوص جو عوام کا کردار رہا دہشت گردی خلاف اس جنگ میں جو جاری ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا کا اور عوام کا رول بہت قابل ستائش رہا. پوری عوام نے یک زبان ہو کے دہشت گردی کو ریجیکٹ کیا اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی اور الحمدللہ فوج نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا. نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں, ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں. ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں بہتری آ رہی ہے, کرکٹ ملک میں واپس آ گئی ہے, فورن لیڈرز ہیں جو ہمارے ملک کا دورہ کر رہے ہیں, اکنامک پیکٹ سائن ہو رہے ہیں اور مختلف انرجی میں, ایکسپلوریشن میں اور معاہدے ہو رہے ہیں, تجارت کے معاہدے ہو رہے ہیں. تو یہ اسی ضرب عضب اور اس کے ایفیکٹس کا نتیجہ ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری ہی آئے گی اور اگلے آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک جان صاحب, لاسٹ ویری فیو کوسچنز آپ کے لیے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں, اور قوم آپ کے ساتھ ہے, میڈیا آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آئی ڈی پیز کی بحالی کا بھی اب ذکر ہونا شروع ہو گیا جو واپس جائیں گے شمالی وزیرستان میں, کیونکہ اکثر علاقہ تو کلیئر ہو گیا. تو کیا اس ایلیمنٹ کو, اس خدشے کو روکنے کے لیے کوئی دوبارہ ان میں کوئی شامل ہو کر دہشت گرد وہاں پر نہ پہنچ جائیں, تو کیا فوج ان کی نگرانی کرے گی؟ کوئی ایسا پلان ہے ریہیبلیٹیشن کے پروسیس؟ دیکھیں آئی ڈی پیز جو بھی جا رہے ہیں وہ ایک بڑے اچھے ڈیٹیل طریقے سے واپس جا رہے ہیں, تو وہ اسکروٹنی سے گزرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہمیں ایک لارجر آبجیکٹیو آف پیس ان دوز ایریاز اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. بہت تفصیل سے کام ہو رہا ہے, اسکروٹنی ہو رہی ہے. پہلا ایک سیمپل کے طور پہ, ماڈل کے طور پہ ایک علاقے میں لوگوں کو واپس بھیجا گیا اور بحالی کا کام کیا جا رہا ہے. ہاؤس ٹو ہاؤس سرویز ہو رہے ہیں. جتنا بھی کام ہونا ہے اس کی نوعیت اور اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. اگلے آنے والے دنوں میں وہاں پر کام بھی شروع ہو جائے گا. جب یہ ہو جائے گا, یہ طریقہ میچور ہو جائے گا, تو انشاءاللہ سب لوگوں نے واپس جانا ہے گریجولی, جس طرح ہم آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں. گورنمنٹ سے فنڈنگ کی درخواست ہوتی رہتی ہے, فنڈنگ ہو بھی رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں اس پروسیس میں تیزی آئے گی. ٹھیک ہے جان صاحب, یہ بتا دیجئے گا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور جو ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی, اس دو اہم معاملات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پروسیڈنگز ہیں, کیا پرفارمنس رہی ہے ابھی تک؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان تو میرا خیال ہے اس پہ بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کام ہو رہا ہے, کچھ چیزیں ہیں جن میں چیلنجز ہیں اور وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے, یہ جو کنسرن ہماری رہی اوور دی ایئرس, اس دہشت گردی کی جو جنگ ہے, اس میں ہم سب نے محسوس کیا کہ جو بھارتی مداخلت رہی, وہ مداخلت جو ہے اس حوالے سے, چونکہ ہمارے اداروں کے پاس ثبوت بھی ہیں, میں نے پہلے بھی سوال آپ سے کیا, کیا ہم نے کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کیا وہ ثبوت مہیا کیے, کوئی بات کی اس بارے میں؟
देखें, ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़े डिफरेंट लेवल्स पे ये जिस पे काम होता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट तरीके से एविडेंस पेश की जाती है। ये सारा प्रोसेस अभी जारी है। आप आए दिन सुनते रहते हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो कह रही है वो जाहिर है कुछ एविडेंस देख के वो जब वो बात करते हैं, जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं। फॉरेन ऑफिस से हमारे डिप्लोमेट से भी आप सुनते रहते हैं, और जब कोई एविडेंस होती है मैं भी, या जब कोई कहीं लिंकेज मिलता है तो उसका जिक्र मैं भी करता रहता हूँ। ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये गैर जिम्मेदाराना बात नहीं होती। इसमें कुछ ना कुछ होता है तो फिर ही इस नतीजे पर पहुंचा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब। ऑपरेशन ज़रबेअज़्ब का 1 साल जब पूरा होने को है तो अब तक की जो कामयाबियां पाक फौज ने समेटी हैं उनका जिक्र कर रहे थे, और जिस बहादुरी के साथ पाक फौज ने इन दहशतगर्दों का सफाया किया उसकी डिटेल्स हमसे शेयर कर रहे थे। हम बहैसियत मीडिया और बहैसियत अवाम हम शुक्रगुजार हैं और दुआगो हैं कि पाक फौज मज़ीद कामयाबियाँ समेटे ताकि पाकिस्तानी कौम जो है उसे दहशतगर्दी के नासूर से मुकम्मल छुटकारा मिल सके। तमाम तर दुआएँ पाक फौज के नाम, उन शहदा के नाम, उनके लवाहिकीन के नाम जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके कौम के लिए कुर्बानियाँ पेश की। जनरल साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के, जिन्होंने ऑपरेशन ज़रबेअज़्ब में अब तक जो पाक फौज ने कामयाबियाँ समेटी उनका जिक्र किया, जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़किया जनाब हारून रशीद साहब ने। उनसे हम जिक्र करेंगे कि सियासी सतह पर, अवामी सतह पर और ख़ारजी मुहाज़ों पर इन दहशतगर्दों से निमटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ किया जाना बाकी है। हारून साहब, जहाँ तक ताल्लुक़ है फंडिंग का, उसके हवाले से सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत भी अब बंगे दोहल बात करती है, लेकिन जो मुल्क के अंदर से हिमायत या फंडिंग होती है उसको कैसे रोका जा सकता है सर? आप कराची की बात कर रहे हैं? जी, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर दहशतगर्दों के हमदर्द रहते हैं उनके लिए फंडिंग करते हैं। देखिए, उसका तो एक ही तरीका है कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत बनाएं। जुर्म उस वक्त पनपता है जब खौफ मौजूद ना हो। पहली बात तो ये, आपको इल्म ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। दूसरी बात यह कि जहाँ जुर्म हो रहा है वहाँ आप पहुँचते नहीं हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जब तक खौफ पैदा न किया जाए जुर्म खत्म नहीं होता। फियर एक वेपन है जिसको सिलेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए माशरे की इस्लाह के लिए। खौफ का जज्बा अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया कि इसको इस्तेमाल किया जाए ठीक मकसद के लिए। ठीक। IB एक बहुत ही बुरी हालत में है अदारा, हालांकि इसका जो इस वक्त जो उसका सरबराह है वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन आप उसको फंड्स दें, ट्रेनिंग करें। दुनिया में इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट ही बदल चुके हैं। चीन में इंटेलिजेंस अदारे बहुत अच्छे हैं, हमारे पड़ोस में ईरान में भी अच्छे हैं, उनका पैटर्न अगरचे हमसे मुख्तलिफ है। इंटेलिजेंस बेहतर बनाएं, वो सिंक्रोनाइज करे, पुलिस को बेहतर बनाएं और सिविल अदारे मजबूत बनाएं। मगर हाल ये है कि ये दूसरा बजट भी आ गया और नेक्टा के लिए कोई पैसे नहीं रखे गए। सिविल अदारों के बगैर ये जंग जीती नहीं जा सकती। ठीक। हारून साहब, जब नेशनल एक्शन प्लान का आगाज हुआ तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, उस पर अमल दरामद की कोशिश भी की गई, लेकिन एक अहम नुकता यह था कि यानी खारजी मुहाज पर भी सिफारती तरीकों से दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाले अनासिर के खिलाफ एक सिफारतकारी की जाएगी, मुहिम चलाई जाएगी। कुछ ऐसा होता आपने देखा? देखिए, जब कोई चीज प्रायोरिटी होती है ना, दिल से आदमी तय कर लेता है ये काम मैंने करना है, फिर काम ठीक होता है। अब वजारत खारजा का हाल ये है कि वहाँ 2 वजीर हैं, वो बाहम मुतसादम हैं, वो एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं, और भी लोग दखल अंदाजी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी दखल अंदाजी करते हैं, वो चले जाते हैं चीन, तुर्की चले जाते हैं। इस तरह थोड़ी अदारे चलाए जाते हैं। जैसे ये हमारा टेलीविजन है, दुनिया टीवी है, इसमें हर आदमी अपने शोबे का काम करता है ना, दूसरे में तो कोई दखल अंदाजी नहीं करता, तो ये ठीक चल रहा है। जब दखल देने लगेंगे तब अपना काम कोई करेगा नहीं, दूसरे का काम खराब करेगा। ठीक। इसी तरह वजारत इत्तलात के बारे में तो कुछ अर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ परवेज रशीद जैसा वजीर, वो क्या खाक काम करेगी वो वजारत, उसका काम एक ही है कि वो चीजों को ट्विस्ट देता रहे और इमरान खान के खिलाफ बयानात देता रहे। क्या ये वो इस काबिल है कि गैर मुल्की अखबार नवीसों से गुफ्तगू करें? क्या वो इस काबिल है कि नेशनल प्रेस को अखबार नवीसों को टेररिज्म पे ब्रीफ करें? उस बेचारे को तो खुद कोई पता नहीं होगा। जब ये प्रायोरिटी होगी तो ये ऐसा काम नहीं है जो ना हो सकता हो। हमारा मुकदमा मजबूत है,
ठीक। ये प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारे पास लोग मौजूद हैं, डॉक्टर शोएब सटल जैसे लोग हैं, और अफजल शिकरी जैसे लोग हैं, तारक खोसा जैसे लोग हैं, और बहुत से लोग हैं। ठीक। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन उसके लिए आपके पास फुर्सत कहाँ है? आपके पास मेट्रो के लिए पैसे भी हैं, फुर्सत भी है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए आपके पास पैसे भी हैं, फुर्सत भी है। आप सीमेंट और सरिये का कोई जैसा भी कोई महल तामीर करना हो, या सड़कों पे सारा बजट खर्च हो जाता है, पूरा सर्फ हो जाता है, बाकी तरक्याती मंसूबों पे नहीं होता। पुलिस पे कोई तवज्जो ही नहीं है। ठीक। हारून साहब, अगर जैसे कि रेंजर्स का हमने जिक्र करते हैं, एपेक्स कमेटी में डीजी रेंजर्स ने वहाँ पर रिपोर्ट दी, 230 अरब रुपए का जिक्र किया। अगर इदारे, हमारे अस्करी इदारे इंटेलिजेंस को मालूमात इकट्ठी करती हैं, कोई किसी कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, नतीजे पर पहुँचते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो अहम सियासी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में कैसे मुमकिन होगा कि उन सिफारिशात की रोशनी में अमल किया जाए जब सियासी क़यादत ही ऑन बोर्ड ना हो? उनको ही देखिए, वो तो एक चार्जशीट है जो सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें होगा क्या? यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, यही कराची शहर था, यही दिन थे जून 95। 7 हफ्ते में मसला बुनियादी तौर पे हल हो गया था और 7 महीने में खत्म हो गया था। 150 टेररिस्ट मारे गए थे, यहाँ अब उससे कहीं ज्यादा लोग मर चुके हैं, और बिल्कुल हर चीज ठीक कर दी गई थी। 96 में नवाज शरीफ साहब नवंबर में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और 97 में जितने टेररिस्ट मारे गए थे उनके वो रसा को उन्होंने कंपनसेशन दी, और इसके बाद पुलिस अफसर कत्ल होने लगे। आज तक किसी को शर्म नहीं आती कि 200 पुलिस अफसर मरे हैं और कोई उसकी तफ्तीश नहीं करता? क्या वो उनका हक नहीं है इस सरजमीन पे? वो इस वतन के सपूत नहीं थे? उसकी तहकीक होनी चाहिए। मिलिट्री लीडरशिप को भी परवाह नहीं है, ये नवाज शरीफ को भी परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। इस तरह थोड़ी होता है। ठीक। यानी आज पुलिस क्यों मोटिवेटेड हो ये काम करने के लिए? ठीक है। हारून साहब, जाते जाते जिक्र करूंगा कि 90% इलाका जनरल साहब कहते हैं, बाजवा साहब की, वो क्लियर हो गया ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब के नतीजे में। IDPs की बहाली भी शुरू हो जाएगी। खैबर 1 खैबर 2 का भी उन्होंने जिक्र किया कि कामयाबी से जारी है। इलाका तो क्लियर हो गया, कुछ दहशतगर्द भी मारे गए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी तबाह हुआ, लेकिन जो उनकी टॉप लीडरशिप है वो तो भागी है अफगानिस्तान में। वो हमारे लिए रियल थ्रेट है, जबकि इतना लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। कैसे उनके खतरात को हम डील करेंगे? ये तो मसला रहेगा, लेकिन जब अगर आपने पनाहगाह ना मिल सके, वैसे इसमें जनरल साहब ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते। अगर किसी ने अपना रोल प्ले किया है तो फौज ने किया है, और एक बड़ा मुगालता यह है कि जनरल राहील के जमाने में किया। जनरल राहील ने एक्सीलेंट काम किया है, पूरी कौम ने उनको सराहा है। उसकी बुनियाद मगर जनरल कैनी के जमाने में रखी गई, जब इंडिया को हम अफगानिस्तान से निकाल दिया गया, बड़ा इलाका खाली करा लिया गया। उसकी तकमील जरूर जनरल राहील कर रहे हैं। देखिए, वो मसला कुछ ना कुछ बाकी रहेगा, वो आने वाले वक्तों में हल होगा, और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, वो सिविल अदारों की तामीर से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक। अशरफ गनी के दौर में तो बहुत से फ्रीक्वेंट दौरे हुए सियासी क़यादत की जानिब से भी, बिलखुसूस जो अस्करी क़यादत उन्होंने बहुत दौरे किए। एक इंटेलिजेंस का पैक्ट भी हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन फिर हम देख रहे हैं, अभी परसों खबर है कि अशरफ गनी साहब जो हैं वो बोले हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ऐसे में जो पाक अफगान ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि वो बेहतर हों, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, ताकि हम अपने बॉर्डर पर कंट्रोल रख सकें। कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? सर, सजेशन क्या है आपकी? मेरा ख्याल है कि वो शिकायत भी होती रहेंगी, लेकिन उस तरह का मामला नहीं होगा जैसे अहमद करजई के ज़माने में हुआ था। वो तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से अनाज रखते थे और प्रो इंडिया थे, और अमेरिका से शिकायत करते रहते थे। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ज़्यादा तेजी से हमने करने की कोशिश की है, और अफगानिस्तान के बाद मारूजी हकायक को नहीं समझा। लेकिन मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगा, इसलिए कि अफगानों का मुस्तकबिल हमारे साथ वाबस्ता है, हमारा उनके साथ वाबस्ता है। मेरा ख्याल है कि जनरल राहील इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ भी समझ रहे हैं, और तहम्मुल से डील कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ मेरा ख्याल है मामला बेहतर हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब। मुख्तलिफ अहम उमूर पर जो ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब और अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत की जानिब से जो नेशनल एक्शन प्लान के बाद लाहे-अमल इख्तियार किया गया, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद और दुआ यही है कि जहाँ पाक फ़ौज की अजीम कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, अवाम की उनके साथ सपोर्ट है और तमाम इदारों की सपोर्ट है, तो ये दुआ की जानी चाहिए कि जल्द दहशतगर्दी के इस नासूर से मुल्क को निजात मिलेगी। इसी दुआ के साथ अजमल जामी को दुनिया स्पेशल से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।